بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتم الصیام الی اللیل اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں خالق اکبر نے وقت افطار کا ذکر فرمایا ہے کہ تم اپنے روزوں کو مکمل کرو رات داخل ہونے تک۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان کے نزدیک وقت افطار کیا ہے اور وہ کس وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے الموطا امام مالک، جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ اس کا 399 ہے۔ حدثنی عن مالک عن ابن شہاب عن حمید ابن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان کانا یصلیان المغرب حین ینظران الی اللیل الاسود قبل ان یفطرا ثم یفطران بعد صلاۃ وذالک فی رمضان۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان اس وقت مغرب کی نماز پڑھتے جب انہیں مغرب کی جانب سے رات کی سیاہی دکھائی دیتی، پھر وہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ معمول ماہ رمضان المبارک میں ہوتا تھا۔ بہقی اس حدیث کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ کتاب کا نام المجموع شرح المہذب جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 361 ہے۔ فقال البیقی فی المبسوط قال الشافعی کأنہما یرایان تاخیر الفطر واسعا۔ بیقی نے کتاب مبسوط میں امام شافعی کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ تھی کہ افطار میں دیر کی کافی گنجائش ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت کتاب موطا امام مالک میں آئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے، یہ روایت سند کے لحاظ سے کیسی ہے؟ کتاب کا نام المجموع شرح المہذب جلد 4 ہے اور صفحہ اس کا 362 ہے۔ اس کے رائٹر ہیں الامام نووی۔ یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَشَافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَسْنَادِهِمْ صَحِيحًا عن حمید بن عبد الرحمن ان عمر وعثمان رضی اللہ عنہما کانا یصلیان المغرب حین ینظران الی اللیل الاسود ثم یفطران بعد صلاۃ وذالک فی رمضان۔ امام مالک، امام شافعی اور امام بہقی نے اپنی اسناد صحیحہ کے ساتھ حمید بن عبد الرحمن سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان اس وقت مغرب کی نماز پڑھتے تھے جب انہیں مغرب کی جانب سے رات کی سیاہی دکھائی دیتی تھی، پھر وہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد
روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول ماہ رمضان المبارک میں ہوتا تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں صحابی رسول نماز مغرب کے کتنی دیر بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے؟ جب اس کے لیے وقت کا حساب لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے مثلا نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اور اذان کے لیے تقریباً 4-5 منٹ درکار ہوتے ہیں، اور اذان کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے تھے، اور مغرب کی نماز 7 رکعتوں پر مشتمل ہے، جس میں 3 فرض ہیں اور 4 سنتے ہیں۔ تو 7 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے تقریباً 7 یا 8 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو 4-5 منٹ اگر اذان کے ملا دیے جائیں اور 7-8 منٹ نماز مغرب کی ادائیگی کے ملا دیے جائیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں ٹوٹل 11-12 منٹ بنتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں صحابی رسول سورج کی ٹکیا کے غائب ہونے کے 11-12 منٹ بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور اتنے میں مشرق کی سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے اور آسمان پر رات کی سیاہی بھی چھا جاتی ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں حکم دیا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانو، اے روزے دارو، اپنے روزوں کو مکمل کرو رات داخل ہونے تک۔ ہماری فقہ جعفریہ کے مطابق بھی سورج کی ٹکیا کے چھپنے کے تقریباً 9 یا 10 منٹ بعد روزے کا افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں صحابی رسول فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام الممجد ہے، اس کے رائٹر ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی، اور دوسری کتاب کا نام ہے شرح زرقانی، اس کے رائٹر ہیں محمد بن عبد الباقی بن یوسف زرقانی مصری ازہری مالکی، ان کی وفات ہے 1122 ہجری میں۔ یہ دونوں عالم بزرگوار اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس میں یہ جو لفظ یفترانے جو استعمال ہوا ہے، اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فَقَانَ يُسْرِعَانِ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ اتفاقاً وَلَيْسَ مِن تَأْخِيرِ الْفِطْرِ الْمَكْرُوهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان مغرب کی نماز جلدی پڑھتے تھے، کیونکہ شریعت مقدسہ میں نماز مغرب کو جلدی ادا کرنے کا حکم نازل ہوا ہے بالاتفاق، اور نماز مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ روزے کو اس وقت کراہت لاحق ہوتی ہے جب آسمان پر ستارے جو ہیں وہ جگمگانے لگ جاتے ہیں۔ امام محمد بن زکریا کہندروی اس روایت کے متعلق لکھتا ہے، وَأَمَّا مَا صَحَّ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہما كَانَا بِالرَّمْضَانِ يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ الحدیث لبیان جواز التاخیر لئلا یظن وجوب التعجیل۔ لکھتے ہیں کہ بہرحال جو حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں روایات صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ یہ دونوں حضرات ماہ رمضان المبارک میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ افطار میں دیر کرنا جائز ہے، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ جلدی افطار کرنا واجب ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔